بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام فرینڈز کو SST کلابان کی جانب سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ، اس کے فوائد اور اس کی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایک مختصر مگر نہایت عظیم صورت ہے۔ اس میں توحید باری تعالیٰ کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے بے شمار فضائل اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کی ایک تہائی یعنی کہ 1/3 حصے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص کو بہت محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم شریف میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رزق میں برکت اور حاجات کی تکمیل کے لیے سورہ اخلاص کا ورد کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار اور رزق میں برکت ہوگی۔ دشمنوں سے حفاظت اور روحانی سکون، دل کو سکون پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ ہر طرح کی پریشانی، جادو اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوگی، محفوظ رہیں گے آپ۔ محبت اور عزت میں اضافے کے لیے نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ عزت اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار میرے ساتھ آپ پلیز اس کو پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر بیماری سے شفا کے لیے روزانہ پانی پر 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کا عمل کرنے کا مطلب کوئی بھی اگر آپ عمل کرتے ہیں سورہ اخلاص کا، تو اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے؟ نیک نیتی، یعنی کہ دل آپ کا صاف ہو، نیک نیتی ہو، یقین ہو اور خلوص سے اس کا ورد کریں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ وظیفے کے بعد درود شریف لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اور دعا کریں۔ اور یہ عمل آزمایا ہوا ہے، یہ جتنے بھی عمل آپ کو بتائے ہیں اور بے شمار لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صورت کی برکات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص کے بے شمار فوائد ہیں جو کہ ہم آپ کو یہاں پر جتنے بھی بیان کریں اتنے کم ہیں، اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ سورہ اخلاص کو ڈیلی کی روٹین میں پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، کم سے کم ڈیلی کی روٹین میں اگر آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو تمام وظائف، تمام آپ کے معاملات، سارا کچھ اس کے بیچ میں آ جائے گا۔ اگر آپ ڈیلی کی روٹین میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتے ہیں تو
کیونکہ سمپل سی چیز ہے کہ اگر آپ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی ٹینشن پریشانی ہے، ضرورت ہے، تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ سورہ اخلاص بہت ہی پاورفل سورت ہے، اور اس لیے سورہ اخلاص کو لازمی اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر رحمان یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمان نظر رحمت فرمائے، یعنی کہ ہمارے اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا، تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سورہ اخلاص جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر سے فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ٹینشن پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پاک پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد پوری تہائی قرآن کے برابر ہے، تو جس نے رات میں وہی پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا۔ تو اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے سورہ اخلاص کو۔ لاسٹ میں آپ ایک دفعہ میرے ساتھ سورہ اخلاص سارے احباب مل کر پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایسے ہی پیارے پیارے وظائف اور اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔